لاہور کے علاقے ڈی ایچ اے میں ایک بااثر شخص نے 2 مزدوروں پر تشدد کیا اور وہ ویڈیو بھی جاری ہو چکی ہے پورے سوشل میڈیا پر. ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اس ویڈیو کو. آپ بتائیے کہ اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ تشدد کیوں کیا جا رہا تھا ان مزدوروں پر، حالانکہ وہ ایک دکھنے میں بااثر شخص ہے؟ دیکھو بشرا، میں یہ بات کرتا ہوں. آج میں ایک ایسی بات کروں گا شاید بہت سارے لوگوں کو بری لگے، لیکن میں ان سے معذرت کے ساتھ اپنے ناظرین کے لیے، توجہ کے لیے، اور یہ بہت سارے ارباب اختیار کے لیے، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ لا کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. ضرور. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ میں ایک یہ بھی بات کرتا ہوں جو میں آج گلا شکوہ کرنے لگا ہوں کہ کسی کی بھی مظلوم کو انصاف ملنے کے لیے یا کسی کے ساتھ زیادتی کے ساتھ اس کی دادرسی کے لیے کیا ضروری ہے کہ سی سی ٹی وی کی ویڈیو وائرل ہو؟ اب یہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو ڈی ایچ اے کے یہ صاحب ہیں، انہوں نے اپنے جو جن کے پاس کام کر رہے تھے ان کو کیا کہتے ہیں، ایک پلاسٹک کا جو پائپ ہوتا ہے نا، پائپ سے کسی وجہ سے ان کو تشدد کرنا شروع کیا، مارنا شروع کیا. وہیں بھی کسی صاحب نے ویڈیو بنا لی. وہ ویڈیو بنا لی یا سی سی ٹی وی کیمرے کی وہ ویڈیو تھی، وہ ویڈیو اس نے روٹین میں، جیسے لوگوں کو آج کل شوق ہے ویڈیو بنانے کا اور وائرل کرنے کا، وائرل کر دی. وائرل کی تو جو میں نے آپ کو بتایا ڈی آئی جی لاہور جو فیصل کامران صاحب ہیں، یہ فیصل کامران صاحب نے اس کا فوراً ایکشن کیا. یہ پتہ کیوں اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ یہ انہوں نے پولیس اہلکاروں کو بھی بڑی سزائیں دی، اور یہاں ان کے دور میں اب ان کا دعویٰ ہے پولیس لاہور پولیس کا، ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران کا، کہ لاہور میں اگر کوئی بدماش یا کوئی کنٹٹا ہے تو بتائیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب کوئی نہیں رہا. اور کوئی قبضہ گروپ ہے تو بتائیں. کیونکہ یہ جو صاحب ہے نا، یہ جب پولیس میں اے ایس پی آئے تھے نا، تو جب یہ اپنی ٹریننگ کے لیے گئے تو بڑی ایکسپینسو قیمتی گاڑی گھر سے لے کر گئے تھے. ان کی مطلب پولیس میں آنے سے پہلے ان کے فادر کی انڈسٹری ہے، صنعتیں ہیں، مطلب یہ امیر کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے اور لالچ نام کی کوئی چیز نہیں. تو یہ اس طرح کے کا جو ہے نا ایکشن فوری لے لیتے ہیں. انہوں نے ایکشن لیا، جس کے بعد جناب ایس پی صاحب جو ہیں کینٹ ڈویژن، قاضی علی رضا صاحب کی کو انہوں نے ہدایات دی، جنہوں نے آگے سے ایس ایچ او ڈی ایچ اے جو ہے نا ڈیفینس سی رضا عباسی کو ٹاسک دے دیا. انہوں نے ہیومن انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کا وہ بروئے کار لاتے ہوئے تو ملزم کو گرفتار کر لیا، جس کی شناخت آفتاب میو کے نام سے ہوئی. اور جن کو مار پڑی وہ مزدور جو وکٹم ہے پلاسٹک کے پائپ سے، ان کا آصف اور تنویر ہیں. تو یہ ایک عام سا واقعہ بس وائرل میں ہو گیا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، جو میں بات کر رہا تھا ویڈیو بننی ضروری، ہر روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ڈیلی ہوتے ہیں. ڈیلی مارا جاتا ہے گاؤں میں، شہروں میں، گاؤں میں لوگوں کا تشدد کیا جاتا ہے. بس پکڑ وہاں پہ آتی ہے جب کوئی ویڈیو وائرل ہوتا. آپ کو یاد ہے ایک بندے کو بڑا شدید تشدد کیا گیا تھا، بہت زیادہ. اس نے بعد میں کہا تھا میرے چچا ہیں جنہوں نے مجھے مارا. جی پتہ نہیں منڈی بہادر یا کہاں کا درزی تھا، کپڑے نہ بنانے پہ اس کو مارا گیا. اور ویڈیو، اور پھر یہ بھی بتایا گیا یہ ویڈیو تو 2 ماہ پرانی ہے. ہاں جی، تو ویڈیو وائرل ہوئی. ان کے فادر کا بیان بھی آیا تھا. یہ حافظ آباد والا واقعہ، یہ جو حافظ آباد والا واقعہ ہے، یہ اتنا خوفناک واقعہ ہے. یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہی ایکشن ہوا. تو ویڈیو وائرل ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ دیکھیں نا، بلوچستان والا واقعہ بھی جو ہے وہ ویڈیو وائرل کے بعد ہی پولیس نے اس پر ایکشن لیا. ہاں، ویڈیو وائرل، میں نا وہی کہتا ہوں، میں ویڈیو وائرل کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں پہلے بھی کہتا ہوں اگر کسی کو مار پڑ رہی ہو تو وہ بھاگ کے نا کسی سی سی ٹی وی کیمرے کے آگے چلا جایا کرے. کیونکہ مارنے والے تو مارنا ہے اسے، تشدد کرنے والے، لیکن وہ کوشش کرے، دیکھ لیا کرے کہ دائیں بائیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تو اپنا موبائل آن کر کے اپنی سردی بنا لیا کرے، تو اس کی داد رسی ہو جائے گی. ادروائز اس کے ساتھ کوئی ظالم یا بااثر شخص اب بھی اس دور میں بھی، سی سی ٹی وی کے دور میں بھی، ابھی جیسے کہ یہ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے، جو ایک نئے میاں بیوی کے ساتھ اس کی بیوی کو 4 لوگوں نے اس کے سامنے ریپ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے. تو ابھی سی سی ڈی کا پریشر ہے، زور ہے، لیکن پھر بھی لوگوں میں پتہ نہیں کیوں کیا ذہنیت ان کی، کیا کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں کہ اس طرح کے وارداتیں کر رہے ہیں. یہ ہنجروار کے علاقے میں واقعہ ہوا ہے، بالکل اسی طرح جیسے حافظ آباد میں
حفظ آباد میں اس خاتون کے ساتھ اس کے شوہر کے سامنے ریپ کیا گیا. یہاں بھی بالکل اس طرح ہوا. میاں بیوی اپنے گھر کی بیک سائڈ پہ کھیتوں میں ٹہل رہے تھے, باتیں کر رہے تھے. وہاں میں وہ ایک اوباش بندے چلے گئے, 2 جنے, انہوں نے ان کو پہلے تنگ کرنا شروع کیا, پھر اس کے شوہر کو پکڑ کے اس کو برنا کیا اور اس کو کلاڑیوں وغیرہ سے مارا پیٹا اسے. پھر اس کے سامنے جو آپ یہ سن کے میری بات رہا نا, 18 سالہ ایک ملزم ہے جس نے اس کے سامنے پہلے ریپ کیا, پھر اس کے بعد اس کے دوسرے ساتھی نے ریپ کیا جو میرا 22-23 سالہ بندہ ہے, پھر اس کے بعد تیسرے نے ریپ کیا وہ 25-26 سال کا بندہ ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک فون کر کے ایک 28 سالہ بندے کو بلایا, 28 سالہ بندے کو بلایا, پھر اس نے آ کے ریپ کیا اور ان کی ویڈیوز بنائی, اور پھر وہاں سے اس جو موٹر سائیکل پہ آیا اس کے ساتھ سارے چلے گئے. ٹھیک. چونکہ ان کو پتا تھا کہ اب انہوں نے ویڈیو پھر بھی وائرل کر دینی ہے, جیسے حفظ آباد کا کیس تھا, یہ پولیس میں آ گئے, رپورٹ درج ہوئی, جیسے رپورٹ درج ہوئی سب ایکٹیو اس میں حرکت میں آ گئی, پولیس CCD بھی آ گئی. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, انہوں نے 2 پڑکا دیے ہیں, میرا 2 بھی عنقریب باقی بھی اپنے جام کو پہنچے گے. جی سر, فراڈ کا جو ایک نیا طریقہ منظر عام پر آیا ہے اس حوالے سے بھی بتائیے. بات پتہ کیا کرتے ہیں لوگ, ویسے ایک بات وہ یہ کرتے ہیں, مت ہے, جب تک لالچ قائم ہے تو فراڈیا بھوکا نہیں مرے گا. میں یہاں پہ اور بات کرتا ہوں کہ یہ لالچ والی بات ٹھیک ہے, لالچ, لیکن یہاں پہ پیسے کی ضرورت تو ہر تیسرے بندے کو ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لوگوں کے مالی حالات کیا ہیں, بجلی کے بل کیا ہے, پیٹرول کیا ہے, اور اب تو وہ صورتحال ہوگی گھر کے سارے فرد کمائیں تو پھر گھر چل سکتا ہے. تو ایسے میں اگر کوئی فراڈیا آپ کو یہ کہ آپ نے 35,000 روپے صرف جمع کرانے, اب میری بات کو ذرا سمجھے, 35,000 روپے آپ نے جمع کرانے ہیں تو آپ کو $10 ڈیلی کے آپ کو ملیں گے, اور وہ بھی کوئی انٹرنیشنل کوئی نمبر ہے, انویسٹمنٹ کوئی کمپنی ہو, انویسٹمنٹ ہے, آن لائن ہی آپ نے جمع کرا دینے اس کے اکاؤنٹ میں 35,000 روپے, اور وہ آپ کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں. اسی طرح کا یہ واقعہ آیا ہے, سمن آباد میں پیش آیا ہے, تو میرے تک ایسے پہنچا ہے, ہمارے دوست ہیں, پرنسپل ہیں, وہ بڑے خدا ترس بندے ہیں, ان سے کسی بندے نے آ کے ادھار پیسے مانگے, انہوں نے دے دیے, اور بعد میں وہ بندہ پریشان ہوا, پوچھا بھی کیا بات ہوئی, اس نے کہا جی میرے ساتھ یہ ہوا. کیا ہوا کیا؟ یہ ناظرین آپ کے لیے توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ پھر وہ فوریکس ٹائپ کی چیزیں مارکیٹ میں ہیں, وہ کرتے کیا ہیں, وہ ایک بندہ ڈھونڈ لیتے ہیں کس طریقے سے, اس سے پیسے انویسٹ کرواتے ہیں اور اس کو اکاؤنٹ میں اس کے پیسے بھجوا دیتے ہیں. جب اس کے پاس پیسے آتے ہیں اس کو پتہ چلتا ہے ویکلی یا ڈیلی یا منتھلی پیسے آ رہے ہیں, تو وہ اپنے اور لوگوں میں ذکر کرتا ہے. جب اور لوگوں میں ذکر کرتا ہے وہ بھی پیسے جمع کرا دیتے ہیں. اب وہ ایک بندہ ہے, اس کو پیسے آ رہے ہیں, باقی لوگ جمع ہو رہے ہیں. جب ان کے پیسوں کی وہ بات کرتا ہے, وہی شخص جس کو پیسے آ رہے ہیں کہ میرے فلانے میں نے 10 لوگوں کے پیسے جمع کرا دیے, 20 لوگوں کے پیسے جمع کروا دیے, ان کا کہتے ہیں وہ پروسیس میں ہے, تو ان کو کٹھا جو ہے نا پروفٹ مل جائے گا. آپ بے فکر ہیں, چونکہ آپ پہلے ہیں, آپ کا چل رہا ہے اکاؤنٹ, تو پھر آپ کو جو ہے نا پیسے ملتے نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, جب 10 20 30 40 ایک بندے کے ذریعے پیسے جمع ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اچانک ہی وہ جو ویب سائٹ ہے یا وہ اکاؤنٹ ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, اور لوگ اس شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو ان کو لے کے گیا ہوتا ہے, ان کے اوپر مہربانی کی ہوتی ہے کہ آؤ میں تو ایزی منی جو ہے نا دلوا دوں. تو ایزی منی کبھی بھی نہیں ہوتی جب تک آپ خود کو انکمفرٹیبل نہیں کریں گے, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, کچھ کما نہیں سکتے.